السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں مسجد الاقصی جنہیں بیت المقدس بھی کہا جاوے انشاءاللہ مسجد کے بارے میں انشاءاللہ کچھ حدیثہ اور کچھ قرآن کی آیتاں بیان کروں گا۔ مسجد کی کیا فضیلت ہے، کیا ویلیو ہے اسلام میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے بارے میں کے سیکھ اور کے تعلیم مسلمانوں دیکھا گیا تھا، کیونکہ اکثر مسلمان اپا جو ہاں مکہ اور مدینہ کی فضیلتہ سے بہت زیادہ واقف ہاں، لیکن مسجد الاقصی کے بارے میں علم اپنا نہ کم ہے، اور بہت ہی زیادہ کم لوگ مسجد کے لیے سفر کرے۔ تو پہلا تو یہ بتا دوں کہ مسجد الاقصی ہے کڑے۔ مسجد الاقصی یا بیت المقدس آج کو جو ملک ہے فلسطین کے ملک میں جیروسلم کر کے ایک شہر ہے، بک اندر ہے، لیکن حدیث کے اندر جو وہ ایریو ہے وہ پورا ایریا نا الشام بولے جاوے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے لے کر عربہ کے اندر بھی وہ پورا جو الشام کو جو ایریا ہے بک اندر فلسطین پڑا ہے۔ تو الشام کو جو ایریا ہے وہ آج کی جو 4 کنٹریز ہے، جن میں سیریا ہے، لیبنن ہے، فلسطین ہے اور جارڈن ہے۔ تو یہ چار کنٹریز جو آج موجود، اگر تے گوگل میپ میں دیکھو گا تو تان بیرو پڑ جاؤ، یہ 4 کنٹریز ہیں۔ بک اندر فلسطین، اور فلسطین کے اندر جیروسلم، اور جیروسلم کے اندر حرم جو ہے بک اندر مسجد الاقصی موجود ہے، یہ آج کے ٹائم پہ لوکیشن کے اندر۔ اور آج کے ٹائم پہ جو فلسطین کا جو ایریو ہے وہ پورا اسرائیلی حکومت سے آکیوپائیڈ ہے، مطلب اسرائیلی حکومت کو قبضہ ہو بیٹا۔ تو سب سے پہلا میں تھانا ہے مسجد کی فضیلت بتاؤں کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اندر کیا ذکر ہے۔ تو قرآن کے اندر سب سے پہلا اگر اپا جاواں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اگر تے پڑھو گا، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 ہے، اور پہلی ہی آیت ہے جی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ مسجد اور یہ جو ایریو ہے یروشلم کو، القدس کو، القدس بھی بولے بے کے بارے میں ذکر کرے ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا لہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ایک ترجمہ میں تمہیں بتاؤں، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسرا اور معراج کی 5 نمازوں کو جو تحفہ ملے تو اپنا نے وہ قصہ بیرو ہے، تو وہ قصہ مکہ سے شروع ہو کر بیت المقدس گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی گیا تھا، پھر برسہ بنا کی روانگی ہوئی تھی آسمان کی طرف، جڑے بنا نے 5 نمازوں کو حکم ملے تھے امت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت کے اندر بول رہا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام مطلب مکہ سے، حرام سے مسجد الاقصی۔ تو مسجد الاقصی کو باقاعدہ نام قرآن کے اندر موجود ہے، مسجد الاقصی تک وہ، پھر اللہ تعالیٰ بھی کو ذکر کر رہا ہے کہ مسجد الاقصی ہے کہ وہ جو ہم نے برکت رکھی ہے اس کے ارد گرد۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہا ہے کہ مسجد الاقصی ہی نہیں بھی کا آس پاس کو جو ایریو ہے، جو فلسطین کو جو ایریو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہا ہے کہ ہم نے برکت رکھی ہے اس کے اندر، جو ہم نے برکت رکھی ہے اس کے ارد گرد، تاکہ ہم دکھائیں ان کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی بعض نشانیاں۔ بلا شبہ وہی ہے خوب سننے والا و خوب دیکھنے والا۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے جی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ مسجد الاقصی اور جو فلسطین کو جو ایریو ہے وہ برکت آرو ایریو، وہ نعمت آرو ایریو، بڑے فرشتہ کو آنو جانو دوسری جگہ سے زیادہ ہے، بڑے کی عبادت دوسری جگہ سے زیادہ ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ باقی کئی حدیثہ موجود ہے جی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد الحرام مکہ کے اندر اگر ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اگر آپ پر کوئی اور جگہ پڑھنا،
تو مکہ کو اتو بڑو احترام ہے، اتو بڑو ویلیو ہے بھائی. مسجد الاقصیٰ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک نماز مسجد الاقصیٰ میں 500 نمازوں کا برابر ہے کڑا، اور بھی اگر اپا پڑھنا تو بڑے کی ایک عبادت مطلب یا سمجھو کہ 500 ٹائمز زیادہ ہے. یا پہلی حدیث ہے. دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تھے 3 مسجد کے لیے صرف سفر کرو، باقی کوئی مسجد کے لیے سفر مت کرو. 3 مسجد کے لیے، مسجد الحرام مکہ، مسجد النبوی مدینہ، اور مسجد الاقصیٰ جو بار یروشلم کے اندر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اپنے نے مطلب حکم دیا کہ تھے جاؤ بڑا با مسجد میں عبادت کرو با، ایک دم برکت آری جگہ ہے. یا دوسری حدیث ہے. اور مسجد الاقصیٰ کی خاص بات یہ ہے کہ ایک کی ویلیو، ایک کی امپورٹنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بات صحیح کو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو نبی آیا ہے بنا کے ٹائم سے ہی ہے، مطلب موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، بنا کی جو اپا سیرت پڑھا، بنا کو جو ذکر آوا قرآن اور حدیث کے اندر، تو بنا کی جو لوکیشن تھی دعوت کی لوگوں نے دین پر بلانو، اور بنا کو جو مین جو اپنو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں مکہ اور مدینہ تو زیادہ فوکس تھا شروع میں. بھائی جو پہلا کا جو نبی آ کے گئے داؤد اور سلیمان اور ابراہیم اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام، انہاں کو ذکر ہمیشہ فلسطین اور جیروسلم سے جڑ رہا ہے. تو مطلب یہ جو زمین ہے یہ نبیہ سے جڑی ہوئی ہے، مطلب یہ زمین کو اوپر کئی نبی اور کئی رسول آ کر گیا اور دین کی دعوت اور تبلیغ کرتا گیا. اور یہ زمین اسی ہے کہ قیامت کے بارے میں آپ قیامت کے بارے میں حدیث بھی آوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری قوم نے چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، جب سب نے جمع کرسی آخرت کا ٹائم پہ، تو ایک روایت ایک اوپینین میں یہ بھی آیا علماء کہ یہ مسجد فلسطین کو جو ایریا ہے، یہ مسجد الاقصیٰ جو ایریا ہے وہ پورا بنجر زمین کر دیے، جیسے اللہ تعالیٰ پورا کا پورا دنیا کا جو لوگ ہے جو شروع سے لے کے کئی ہزاروں سال پہلا سے لے کے آخرت تک جو آیا ہے، اللہ تعالیٰ بنا نے جب قبرہ میں سے زندہ کرسی اور کھڑا کرسی حساب اور کتاب کے لیے، تو بتایا جاوا ہے کہ یہ با زمین ہوگی ایک اوپینین کے اندر کہ یہ زمین پہ سارا دنیا کا لوگاں نے قیامت کے دن کھڑے کرے جاؤ گے. اور دوسری حدیثہ میں یہ ہوا کہ اپنا بیرو ہے کہ قرآن کے اندر حدیث کے اندر آپ پڑھے ہیں کہ امام المہدی اور عیسیٰ علیہ السلام واپس آسی اور دنیا کے اندر انصاف، جو ظلم اور بربریت اور جو نا انصافی دنیا میں بار جو چال رہی ہے بنا ختم کر سی امام المہدی اور عیسیٰ علیہ السلام. تو امام المہدی جو آسی اور عیسیٰ علیہ السلام آسی بے بھی یہی الشام کی زمین کے اوپر آسی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک حدیث ہے کہ قیامت کا وقت کا پہلا مکہ مدینہ مسجد نبوی جو ہے با بڑے لوگوں کو فوکس کم ہو جیسی، با ویران ہو جیسی، اور پوری دنیا کو فوکس، مسلمانوں کو فوکس مسجد الاقصیٰ پہ ہو جیسی. اس لیے آج کے ٹائم پہ دیکھو تو مسئلہ بڑا چل رہا ہے. تو مسجد الاقصیٰ کوئی عام مسجد کو نہیں، یا کوئی ایک عام ایریا کو نہیں، یا کوئی ایک شہر کو نہیں، ملک کو نہیں جہاں جڑے کوئی مسلمان رہ جائے، کوئی اپنا محلہ میں یا اپنے دیش میں کوئی دوسرے دیش میں ایک مسجد بنی پڑی ہے اور بڑے لوگ رہ رہا ہے اور بنا پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے. نہیں، مسجد الاقصیٰ کو بہت ہی بڑو سگنیفیکنس ہے، بہت بڑی ویلیو ہے اسلام کے اندر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حدیث میں تھا بتاؤں کہ جب 5 نمازوں کو حکم ہوئے تو الاسراء والمعراج میں جب آسمان پہ گیا تھا 50 کو حکم ملے، تو پھر دھیرے دھیرے بنا کی نمازیں نا 5 اللہ تعالیٰ 5 نمازیں فکس کر دیا تھا. تو مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت جب قرآن کی آیت پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ براق کے اوپر مسجد اقصیٰ لے کے گیا تھا. مطلب سفر کر سے شروع ہوئے تو مکہ سے، اور نیکسٹ جو ٹھہراؤ تھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تھو فلسطین کے اندر، یروشلم کے اندر، مسجد الاقصیٰ کے اندر. اور تھانے بتاؤں مسجد الاقصیٰ میں کیا ہوئے تو وہ ٹائم پہ مسجد الاقصیٰ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں کی امامت کروائی تھی. تو اب تو یہ سوچ لو
کہ ایک مسجد اسی ہے با وہ ایریو با حرم کو ایریو جو حصو ہے جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرائی تھی اور بنا کے پیچھے سارا کا سارا نبی نماز پڑھیا تھا. تو اس سے اپنے نے یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا نے بڑھ سے کیوں لے کے گیا آسمان پہ اسرا والمعراج میں, ڈائریکٹ مکہ سے کیوں کون لے کے گیا. سوچنا رہی بات ہے. اس لیے کہ ہم مسلمانوں نے بتانا تھو کہ یا جو زمین ہے یا جو مسجد ہے یا جو ایریو ہے پورا آس پاس کو جو القدس کو جو ایریو ہے وہ برکت آ رہا ایریو ہے, وہ مغفرت آ رہا ایریو ہے, وہ نعمت آ رہا ایریو ہے. تو مسلمان جو ہے تھانا ہے یا جگہ وزٹ کرنی ہے یا جگہ پہ مطلب تھاری حکومت ہونی چاہیے اور مسلمان اڑائی کا آس پاس بسنا چاہیے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک اسپیشل جرنی سے بڑا آسمان کے اوپر گیا تھا. تو اس سے واجب ہو جائے کہ مسلمان بھی بڑا جاوے اور مسلمان بھی عبادت کرے اور ایریے کے اندر مسلمان روے بس ہے. تو یہ چیز ہے. اور ایک امپورٹنس بتانے کے لیے میں ایک اور بتا دوں کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میں کتنا, حالانکہ اپنا نے بنا نے بیرو تھو کہ مسجد مکہ کے اندر 1,00,000 نماز کو فائدہ ہے اگر اپا مسجد حرم مکہ میں پڑھا بنسبت کہ دنیا میں اور کوئی بھی جگہ. لیکن پھر بھی میں تھانے یہ بتاؤں کہ کتنا سارا صحابہ سفر کر کے بیت المقدس, القدس, الجیروسلم, مسجد الاقصی ایریا میں اسلام پھیلانے کے لیے گیا تھا. ایریو جو تھو مسلمان اپنی حکومت میں لیا. اور تھان بتاؤں کتنا سارا صحابہ بنا کی جو قبر مبارکہ ہے بڑا موجود ہے. کون سا ایریا میں؟ القدس کے ایریا میں. تو یو امپورٹنس اور یو ویلیو صحابہ یا جگہ نے دیا تھا. لیکن آج اپنا مطلب مسجد الاقصی کو ذکر کم ہوا ہے, حالانکہ ذکر بہت زیادہ ہونا چاہیے. جتنا اپا مکہ اور مدینہ کو ذکر کرنا بنا کا بعد میں مسجد الاقصی کو ذکر ہونا چاہیے کہ صحابہ جو تھا مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کئی 100 کلومیٹر دور سفر کر کے گیا اور بڑے بس گیا. یہ بھی کو نہیں ہو کہ بڑے گیا اور واپس آ گیا, بڑے ہی بس گیا. بڑے کا لوگوں نے دین پھیلایا, مسلمان تعداد میں کافی بڑھیا. اور بڑا کا جو پہلا رومن کرسچن رہا کرتا وہ لوگ مسلمان بنیا اور صحابہ بڑا سیٹل ہویا. مسجد الاقصی بنا کا آس پاس بنا کی قبر مبارکہ موجود ہے. تو یہ امپورٹنس یہ ویلیو صحابہ بحریہ نے دیا تھا. تو یہ مسجد الاقصی کی مدانہ شارٹ کے اندر انشاءاللہ کوشش کروں کہ ایک ویلیو کی سگنیفیکنس بتایا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کا جو شام کا جو لوگ ہے بنا کے لیے خاص دعائیں بھی کری تھی. ہم نے بھی کرنے کی بار ضرورت ہے کہ بار ماحول جو آپ دیکھ رہا ہے بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہماری دعا سے انشاءاللہ بنا نے کچھ فرق پڑ سی. تو بنا نے دعائیں میں یاد رکھنا, بنا کے لیے ذکر کرنا اور اللہ سے دعا کرنا اور ایریا کے اندر انشاءاللہ بدلاؤ آوے, چینج آوے. یہ کے لیے بنا نے یاد کرنا اور بنا کو ذکر کرنا, بنا کی مسجد کو ذکر کرنا, بہ لوگا کو ذکر کرنا جو مسجد الاقصی کی حفاظت کر رہا ہے. بہ جو لوگ بار کر رہا ہے بہ کون ہے؟ بہ مسجد الاقصی کی حفاظت کر رہا ہے, کیونکہ جو بھی ایک فرض ہے جہاں اپنا اوپر اپنا مکہ اور مدینہ کو فرض ہے کہ آپ انہاں کی حفاظت کریں. بھائی مسلمانہ کو اوپر مسجد الاقصی کی حفاظت کرنے کو فرض ہے. تو بنا کے لیے دعائیں کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا امن اور سکون لائے. آگے کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اور اس ایریے کے اس فلسطین کے ایریے کے بارے میں کی ہسٹری کے بارے میں اور جو مسئلہ چال رہا ہے, یہ مسئلہ کہیں شروع ہوئے اسرائیل اور فلسطین کو کانفلکٹ جو چال رہا ہے بھی کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.